روح کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، دین پر استقامت کا طریقہ، صبر بگزیدن و صدیقی شدن، صبر بگزیدن و صدیقی شدن، انہوں نے صبر اختیار کیا اور دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے۔ راہ وفا میں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، راہ وفا میں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے، دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے۔ تکمیل الاجر بتحصیل الصبر مع ترجمہ و مختصر شرح۔ مؤلف شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مد ظلهم العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة ما كتبه العلامة الشیخ الکبیر مولانا ابرار الحق حقی اطال اللہ بقاءه وکسر اللہ فی الامت امثالہ، ناظم مجلس دعوت الحق ہردوئی ہند، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، طالعتها من أولها إلى آخرها فوجدتها نافعة للطالبين وسميتها تكميل الأجر بتحصيل الصبر، تقبل الله تعالى وجزى المرتب خير الجزاء، ابرار الحق عفى الله عنه۔ ترجمہ تقریر حضرت مولانا و مرشدنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم، ناظم مجلس دعوت الحق ہردوئی ہند، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ مطالعہ کیا میں نے مقالہ صبر کا اول تاخیر، پس میں نے اس کو طالبین کے لیے نافع پایا، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے اور مرتب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابرار الحق عفى اللہ عنہ، 10 رجب المرجب 1379۔ ترجمہ رسالہ ھذا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ احقر محمد اختر عفى اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ احقر نے صبر کے متعلق ایک مفید مقالہ حق تعالی شانو کی رحمت سے عربی زبان میں لکھا، جس کو احباب اہل علم نے پسند فرمایا۔ نیز حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے اول تاخیر اس کا مطالعہ فرما کر اس کے متعلق تحریر فرمائی اور طالبین راہ سلوک کے لیے اس مقالہ کو مفید خیال فرما کر اس کی اشاعت کی اجازت عطا فرمائی۔ حق تعالی اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور اس کے نفع کو عام و تام فرماوے، آمین۔ صبر کے معنی اصطلاحی شریعت میں نفس کو گناہوں سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام پر نفس سے پابندی کرانا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے حقیقی معنی بیان فرمائے ہیں کہ ہوائے نفس کے مقابلے میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنا صبر کہلاتا ہے، اور یہ نعمت صرف انسان ہی کو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ فرشتے جانتے ہی نہیں کہ شہوت کیا چیز ہے اور بہائم میں عقل نہیں، لہذا صبر کا مرتبہ ان دونوں میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ اور تحقیق کے صبر کا مضمون قرآن پاک میں 70 مقام سے بھی زیادہ بیان فرمایا گیا ہے۔ صبر کا استعمال عربی قاعدے سے 3 طرح پر ہوتا ہے، کبھی اعلیٰ کے صلے سے، کبھی عن کے صلے سے، کبھی فی کے صلے سے۔ پس صبر کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی الطاعت، نمبر 2 الصبر عن المعصیت، نمبر 3 الصبر فی المصیبت۔ قسم اول الصبر علی الطاعت، صبر کی پہلی قسم عبادات پر صبر کرنا ہے۔ یہ قسم 3 طریقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عبادات شروع کرنے سے پہلے نیت کی درستی کر لی جاوے، یعنی صرف رضائے مولا کے لیے شروع کرے، دل کو اور نیتوں سے پاک و صاف کر لے۔ نمبر 2 عبادت شروع کرنے کے بعد دل کو اللہ کے سامنے حاضر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ جسم تو خدا کے سامنے ہو اور دل غیر خدا کے ساتھ مشغول ہو، اور یہی مفہوم خشوع کا ہے، جس کی تفسیر سکون سے مفسرین نے کی ہے۔ اور عبادت میں اس نعمت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو فکر محمود میں مشغول کر دیا جائے، مثلا بیت اللہ کا تصور کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھا جاوے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یا مثلا نماز میں جو کچھ زبان سے ادا کرے اس کو سوچ سوچ کر اور ارادے سے ادا کرے اور اس کے معنی اور مفہوم کی طرف توجہ رکھے۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ نفس بیک وقت 2 شے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، بس جب فکر محمود کے ساتھ دل مشغول ہوگا تو خود بخود لا یعنی اور فضول خیالات دل سے دور ہو جاویں گے۔ نمبر 3 عبادت کی تکمیل کر کے پھر لوگوں سے کہتا نہ پھرے، جیسا کہ کسی حاجی صاحب نے اپنے ملازم سے کہا، میرے مہمان کو سراہی سے پانی پلانا جو میں دوسرے حج میں مکہ شریف سے لایا ہوں، اور ایک جملے سے 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا۔ بس عبادات کر کے مخلوق پر ظاہر کرنے کی خواہش کو روکے اور جو تکلیف ہو اس پر صبر کرے۔ تنبیہ، تمام اقسام مذکورہ پر دوام اور پابندی مطلوب ہے،
جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سے محبوب تر عمل وہ ہے جو ہمیشہ جاری رہے اگرچہ قلیل ہو۔ مراد تقلیل سے یہاں نوافل اور اذکار میں تقلیل ہے، نہ کہ فرائض اور واجبات اور سنن موقدہ میں کمی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔